بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، تفسیر جلالین حصہ اول سبق نمبر 17 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ قلنا اہبطوا منہا جمیعا سے لے کر آیت نمبر 40 تک پڑھیں گے، تو آئیے بلا تاخیر ابتدا کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، آیت کا ترجمہ دیکھیے، یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے قلنا اہبطوا منہا جمیعا، پھر ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ تفسیر دیکھیے عزیز طلباء، آسان ہے بہت۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا من الجنت، جی بیان ضمیر مرجع ہے، مرجع کا بتا رہے ہیں کہ ہاں ضمیر سے مراد جنت ہے، یعنی تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جمیعا سب کے سب۔ کررہو، مصنف علیہ رحمہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ آیت دوبارہ کیوں لے کر آ گئے، اس آیت کو مکرر کیوں بیان کیا؟ پیچھے تو ہو چکا تھا قلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تو دوبارہ قلنا اہبطوا منہا جمیعا اس کو کیوں لے کر آ گئے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کررہو لیعطف علیہ، اس کو مکرر اس لیے لائے تاکہ عطف کیا جائے اس کے اوپر، اس اگلی آیت کا فإما یأتینکم کا عطف کیا جائے، اس لیے اس کو مکرر لائے۔ یہ جواب تو صاحب جلالین نے دیا ہے کہ عطف کرنے کے لیے اس آیت کو مکرر لائیں۔ کلام باری تعالی میں کچھ دیگر جوابات بھی ہیں، صاحب مدارک نے بیان کیا ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ جو پہلا والا ہے قلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، وہ جنت سے اترنا تھا آسمان اول میں، پہلے آسمان پر اترنے کا کہا تھا، اور یہ جو قلنا اہبطوا منہا جمیعا دوسری بار کہنا جو تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ آسمان سے زمین کے اوپر تھا۔ ایک جواب یہ دیا جاتا ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ حبوط میں تکرار کے لیے، تاکید کے لیے، کہ اترنے میں بہت زیادہ تاکید تھی، تو پہلے بھی کہا قلنا اہبطوا بعضکم لبعض، اتر جائیں یہاں سے، اب پھر تھوڑی دیر بعد پھر کہا کہ اتر جاؤ سب کے سب یہاں سے، تو تاکید کے لیے تھا، تاکید کے لیے تکرار لا، اور تکرار عموماً ایسا ہوتا ہے کہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اور ایک جواب یہ صاحب جلالین نے دیا کہ عطف اگلے والے جملے کا عطف کرنا تھا تاکہ عطف کیا جا سکے اس پر، اس لیے فإما یأتینکم منی ھدی، پس اگر پھر آ جائے میری طرف سے تمہارے لیے ہدایت، تو جو ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر خوف حذر نہیں ہوگا۔ فیہ ادغام نون، فیہ ادغام نون ان شرطیہ فی ما المزیدہ، کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ دیکھیں، اس میں نون فیہ ادغام نون ان، فیہ ادغام نون ان کی نون کو مدغم کیا ہے، فی ادغام نون ان شرطیہ فی ما، یہ ان جو ہے ان ما تھا اصل میں، تو ان کے ان نون کو ما زائدہ جو ہے اس کی میم میں ادغام کر دیا، یہ بتانا شاعر صاحب جلالین سے، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ لغوی ترکیب بتا رہے، لغوی تحقیق کر رہے ہیں کہ ان ما تھا اصل میں، تو نون کو میم کر دیا اور میم کا میم میں ادغام کر دیا، فإن ما سے فإما ہو گیا، اور یہ ادغام وجوبی ہوتا ہے، ایسا لازمی کرنا ہوتا ہے۔ یأتینکم منی ھدی کتاب ورسول، جی مصداق ہدایت، ہدایت کا مصداق کیا ہے؟ ہدن کا مصداق کیا ہے؟ کتاب اور رسول، یعنی کتاب بھی ہوگی اور رسول بھی آئے گا، تو فمن تبع ہدایا، پس جو اتباع کرے گا میری ہدایت کی، یعنی کتاب کی اور رسول کی جو اتباع کرے گا اس پر خوف و حزن نہیں ہوگا۔ فآمن بی، جو میرے اوپر ایمان لائے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرے اوپر ایمان لے کر آئے گا،
وعمل بطاعتی، اور میری اطاعت پر اور میری احکام پر، میری طاعتوں پر عمل کرے گا، وہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں سے ایک تو صورت اتباع بتا رہے ہیں کہ پہلی کام یہ کرنا ہے ایمان لانا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اچھے اعمال کرنے ہیں۔ تو فآمن نبی یہ عقیدے کا بیان ہے کہ ایمان مضبوط لانا ہے، وعمل بطاعتی یہ عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل کا بیان ہے کہ عقیدہ صرف نہیں بلکہ عمل بھی کرنا ہے، نیک عمل بھی کرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ان پر حزن ہوگا۔ فی الآخرت، آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ خوف کسی ماقبل کے واقعے پر خوف نہیں ہوگا، اور نہ آگے کسی مستقبل میں کسی پر حزن و ملال ہوگا۔ بأن يدخلوا الجنت، اس لیے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹے سے اشکال کا جواب بھی دے رہے ہیں صاحب جلالین کہ آخرت میں غم اور حزن نہیں ہوگا، تو غم اور حزن پر نہیں ہوگا، غم اور حزن نہیں ہوگا یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے تو بہت دیکھا ہے کہ جو اتباع کرتے ہیں سنت کی، ہدایت کی اتباع کرتے ہیں، ان پر غم اور حزن تو بہت زیادہ ہوتا ہے، خوف میں بھی ہوتے ہیں، حزن بھی ہوتا ہے ان پر۔ تو صاحب جلالین نے جواب دیا فی الآخرت، آخرت میں نہیں ہوگا، اور دنیا میں تو ہو سکتا ہے، آخرت میں نہیں ہوگا۔ یدخل الجنت، اس لیے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ خوف اور حزن کے بارے میں عزیز طلبہ ذرا دیکھتے ہیں کہ خوف اور حزن سے کیا مراد ہے۔ تو خوف کہتے ہیں مستقبل میں آنے والی تکلیف سے ڈرنا، مستقبل میں کوئی تکلیف آ رہی ہے بندہ سوچے اس سے ڈرے۔ اور حزن کہتے ہیں مافات پر غمزدہ ہونا، یعنی ماضی کی کسی بات پر بندہ غمزدہ ہو جائے اس کو حزن کہتے ہیں۔ تو جب وہ مومنین جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ مستقبل میں ہمارے پر کوئی مصیبت آنے والی ہے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ حزن میں نہیں ہوگا کہ دنیا کی کسی بات کے اوپر حزن و ملال ہو جائے کہ ہاں ہو یہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا، نہیں، جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جس طرح آگے ترجمہ دیکھیے والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر دیکھیے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا کتبنا، جی آیات کا مصداق آیات کا مصداق کیا ہے؟ کتب، آسمانی کتب، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ صاحب جلالین اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو بے آیات میں آیات ہے نا، اس سے آیات تشریعیہ مراد ہے، یعنی کہ جو کتابی صورت میں تھی باقاعدہ، تو تشریعی آیات مراد ہے جس میں باقاعدہ شریعت جو ہے نا اتاری گئی تھی، اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ آگ والے لوگ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ماکثون ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ لا یفنون ولا یخرجون، نہ وہ فنا ہوں گے اور نہ اس سے نکلیں گے۔ یہ صورت مکث ابدن، صورت مکث ابدن، ماکثون ابدن، ہمیشہ رہنے کی صورت کیا ہوگی؟ نہ تو فنا ہوں گے کہ جل کر فنا ہو جائے، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ولا یخرجون، اور نہ وہ نکلیں گے اس سے، یعنی نہ دوزخ سے ان کو نکالا جائے گا، بلکہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ماکثون ابدن کا یہ معنی آپ ذہن میں رکھیں، تو جہاں پر بھی ہم فیہا خالدون قرآن میں جہاں پر آیا ہے اس کو آپ فٹ کریں کہ ماکثون ابدن لا یفنون ولا یخرجون۔ جی عزیز طلبہ آگے ترجمہ دیکھیے، اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، انعمت علیکم، جو میں نے تمہیں عطا کی، واوفوا بعہدی، اوف بعہدکم، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا اس کو پورا کرو، تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ جو اس طرح تفسیر دیکھیے، یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تو یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، یہ ان سے خطاب ہے۔ اس پر کچھ بات کر لیتے ہیں، پہلے ربط بیان کر لیتے ہیں کہ یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے عزیز طلبہ، جو کہ چلے گا سیقول الصفحاء تک، یہاں سے مسلسل چلے گا اس پاؤ سے سیقول الصفحاء تک، بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ چلے گا۔ اس میں عزیز طلبہ بنی اسرائیل کے اوپر 10 نعمتوں کا ان کا بیان ہے، اور ان کی 10 قباحتوں کا بیان ہے،
اور 10 انتقاموں کا بیان ہے. جو انتقام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے ان 10 انتقاموں کا بیان ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اسرائیل، اس سے کون مراد ہے؟ اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام مراد ہے. اسرا عبد کو کہتے ہیں یہ عبرانی زبان میں، اور ایل اللہ کو. تو اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کا نام تھا، ان کو یہ کہتے تھے. اب بنی اسرائیل کے واقعات یہاں پر بیان کرنے میں حکمت کیا ہے؟ کیا حکمت ہے کہ یہاں پر بنی اسرائیل کے اس زمانے کے جو واقعات ہیں وہ بیان کیے جائیں؟ جا کہ وہ جو بنی اسرائیل اس زمانے میں تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ان کو حکم بھی نہیں تھا. ان کو یہ حکم نہیں تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس وقت نہیں آیا تھا. تو پھر یہ بنی اسرائیل کے واقعات یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس میں حکمت یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مدینے میں یہود آباد تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی دین پر ہیں. جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، جو بنی اسرائیل اصل تھے، ہم انہی کے دین پر ہیں، ہم انہی کے راستے پر ہیں. تو جب ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم انہی کے راستے پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب ان کی نعمتیں کا ذکر کرو ذرا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا نعمتیں کی تھی. ان کی نعمتوں کا بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا نعمتیں کی تھی، ان نعمتوں کا شکر تو بجا لاؤ نا. تو یہ حکمت ہے یہاں پر اس کے بیان کرنے کا. لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے، وہ جو یہود تھے وہ ایمان نہیں لاتے تھے. تو اس پر بھی ذرا سن لیجئے کہ یہود ایمان کیوں نہیں لاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کی 3 وجوہات تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ ان کو عزت کا ڈر تھا کہ ہم نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اگر ہم لے آئے تو ہماری جو عزت ہے وہ چلی جائے گی. اور دوسرا یہ کہ ان کے دل میں مال کی محبت تھی کہ یہ مال چلا جائے گا ہم سے. اور تیسرا یہ کہ ان کی جان کی محبت تھی کہ جب ہم محمد پر ایمان لے آئیں گے تو اس کے ساتھ لڑنا بھی پڑے گا. تو خیر یہ تو ضمنی بات ہے کہ ایمان کیوں نہیں لاتے تھے وہ. تو تفصیل دیکھیے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے. ای علی آبائکم، جی تو اس زمانے کے یہود مراد تھے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. تو فرمائے کہ وہ جو تمہارے آباء و اجداد پر، جو تمہارے آباء و اجداد پر نعمتوں کی بارش کی تھی، جو 10 نعمتیں بھی آئیں گی اس کا بیان ہے. تو اور یہ ایک اشکال کا جواب بھی ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو. تو اشکال ہوتا ہے کہ نعمتیں ان کے اوپر تو وہ نعمتیں نہیں تھی، ان کے پاس تو ترنجبین، ان کے پاس تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں آتی تھی. تو من و سلوا تو ان کے پاس تو نہیں آتا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. تو جواب دے دیا کہ اعلیٰ آبائکم، وہ جو تمہارے آباء و اجداد تھے ان کے اوپر تو تھی نا، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی دین پر ہے. تو اب ان کی نعمتیں بھی سن لو، کیا کیا نعمتیں تھی. من الانجاء من فرعون، جی بیان نعمت. کیا نعمتیں تھی؟ پہلی نعمت فرعون سے نجات دلانا، فرعون سے نجات دے اللہ تعالیٰ نے ان کو، ٹھیک ہے. وفلق البحر، اور دریا کا پھٹ جانا. جی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، دریا 2 ٹکڑے ہو گیا، راستہ نکل آیا، تو بڑی نعمت تھی. وتظلیل الغمام، اور بادلوں کا سایہ کرنا وغیرہ ذالک، اور اس طریقے سے اور بہت ساری نعمتیں. بأن تشکروها بطاعتی، تو اب صورت یہ کہ تم اس نعمتوں کا شکر ادا کرو، بطاعتی میری اطاعت کے ذریعے. یہ صورت شکر. اذکروا نعمتی التی، کہ ذکر کرو نعمتوں کا. کیا مطلب یہ کہ میری اطاعت کے ذریعے اس کا شکر ادا کیا کرو، اس کا شکر ادا کرو. اور شکر کی صورت یہ ہے کہ میری اطاعت کرو، یعنی میں جو حکم دے رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو شکر تمہارا ادا ہو جائے گا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے اس وعدے کو پورا کرو. الَّذِي عَهَدتُّهُ إِلَيْكُمْ، جو میں نے تم سے کیا تھا، من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی بیان عہد. کیا عہد تھا؟ تورات اور انجیل میں کیا عہد تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. اوفی بعہدکم، تو میں پورا کروں گا تمہارا وہ وعدہ جو میں نے تم سے کیا تھا. الذی عہدتہ الیکم، جو میں نے تم سے کیا تھا. کیا وعدہ تھا؟ بیان عہد. من الثواب علیہ، کہ میں اس کے اوپر ثواب دوں گا تمہیں. جی صورت عہد.
بدخول الجنت ہے کہ جنت میں داخل کروں گا، ٹھیک ہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بس اب اصل حق یہ ہے کہ اور کسی سے نہیں بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، مال کی محبت، جان کا خوف یہ نہیں لاؤ دل میں، بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، خافون مجھ سے ہی ڈرو، فی ترک الوفاء محل خوف، فی ترک الوفاء بھی ان وعدوں کو پورا نہ کرنے میں تم مجھ سے ہی ڈرو، یعنی تم وعدے اگر پورے نہیں کرو گے نا تو اب مجھ سے ڈرو، میں بدلہ لوں گا پھر، دون غیری کسی اور سے نہ ڈرو، کسی اور کا خوف نہ ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا وعدہ پورا نہیں کرو گے تو تمہیں خوف ہو جائے گا کہ ہمارا مال چلا جائے گا، ہماری جان چلی جائے گی، نہیں تم مجھ سے ہی ڈرو ابھی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ تاکید ہے مجھ سے ہی ڈرو، جیسے بالکل ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، من القرآن جی بیان منزل منہ بھی کا بیان، قرآن میں جو نازل کیا، مصدقا لما معکم جو تمہارے ساتھ ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے، کیا ہے تمہارے ساتھ؟ من التورات تورات، بموافقتہ لہ سبب تصدیق کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ موافقت ہے تورات کی اور قرآن کی احکام میں۔ جی اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ جی عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ آج کے سبق کے متعلق سوال سن لیجئے کہ بنی اسرائیل سے متعلق آپ نے اس درس میں کیا پڑھا یا بنی اسرائیل کے تحت میں آپ نے کچھ باتیں پڑھی بنی اسرائیل سے متعلق، تو وہ باتیں کمنٹس میں تحریر کیجیے، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ بھی تحریر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذرا پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔